بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج آپ کے لیے ایک ماں کی نصیحت لے کر آیا ہوں جو اس کو اپنی بیٹی کی شادی پر کرنی چاہیے۔ سوچتا ہوں کہ آج ایسی مائیں کہاں ناپید ہو گئی ہیں۔ ہماری ماؤں، نانیوں، دادیوں جیسی سمجھداری، سلیقہ مندی، صبر و تحمل، ایمانداری، برداشت اور دانش مندی کہاں دفن ہو چکی ہے۔ نئی ایجادات اور سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ کیا یہ ضروری ہے کہ آج کل کی مائیں اپنی شادی شدہ بیٹیوں کی زندگی میں دخل اندازی کرتی رہیں؟ بڑے بزرگ اپنے تجربات سے کہہ گئے ہیں کہ ماؤں کو اپنی بیٹیوں کی شادی شدہ زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک لڑکی جب شادی کر کے دوسرے گھر جاتی ہے تو اس کے لیے اس گھر کا ماحول سب نیا ہوتا ہے۔ اس لڑکی کو اس گھر، ماحول اور لوگوں کو اپنانے میں وقت ضرور لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، پھر بھی کیوں یہ پڑھی لکھی لڑکیاں نادانی کا شکار ہیں؟ کیوں اپنا اچھا برا خود نہیں سمجھتی ہیں؟ وہ کیوں اپنے سسرال کی ہر بات اپنی ماؤں کو بتاتی ہیں؟ سسرال میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس نے کیا کہا، شوہر نے کیا کہا، گھر میں کیا پکا، کون گھر میں آتا جاتا ہے، ان جیسے فضول سوالات دن میں کئی مرتبہ مائیں فون کر کے اپنی بیٹیوں سے پوچھتی رہتی ہیں۔ اور شدید حیرت یہ ہے کہ پڑھی لکھی لڑکیاں یہ سب کچھ اپنی ماؤں کو بتاتی بھی ہیں۔ کسی بھی لڑکی کو سسرال جانے کے بعد سب سے پہلے اپنے شوہر اور گھر والوں کا دل جیتنا ہوتا ہے، ان کے رنگ میں رنگنا ہوتا ہے، پیار و محبت اپنی خدمت سے ان کے دلوں میں جگہ بنانی پڑتی ہے۔ جس طرح چندن کو گھسنے پر ہی اس میں سے خوشبو آتی ہے، اسی طرح سے ایک لڑکی بھی اس گھر کے لوگوں کے دلوں میں اپنے اخلاق اور کردار سے اپنا مقام حاصل کر سکتی ہے۔ بلکہ ماں کو اپنی بیٹی کو یہ باتیں سمجھانی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے خاوند کے ساتھ قناعت اور سادگی سے زندگی گزارنا، اس کی بات غور سے سننا اور اطاعت کرنا، کیونکہ قناعت میں دل کو راحت پہنچتی ہے اور اطاعت و فرما برداری میں اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ تجھ سے خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو۔ تیرا خاوند تجھے صاف ستھرے اور مہکتے لباس میں ملبوس ہی دیکھے۔ اے میری پیاری بیٹی، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ عطر کی عدم موجودگی میں پانی سب سے خوشبودار ہے۔ اس سے نہا اور بناؤ سنگھار کر حسن پیدا کرنے کے لیے تیرے پاس سرما موجود ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز اچھی نہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس کے کھانے کے وقت کا خیال رکھ، سونے کے وقت بھی اس کے آرام کا خیال رکھ، کیونکہ بھوک کی شدت ناقابل برداشت ہوتی ہے اور نیند سے اچانک جاگنا غصے کا سبب ہوتا ہے۔ ساتویں بات اس کے مال کی حفاظت کرنا ہے۔ آٹھویں نصیحت یہ ہے کہ اس کے رشتہ داروں اور خاندان کا لحاظ رکھنا، کیونکہ مال کی حفاظت حسن و ترتیب اور رشتہ داروں اور خاندانوں کی رعایت حسن انتظام کی علامت ہے۔ نویں یہ کہ اس کے رازوں کو ظاہر نہ کرنا۔ دسویں یہ کہ اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ اگر تو نے اس کے راز کو ظاہر کر دیا تو سزا سے نہ بچ سکے گی، اور اگر نافرمانی کی تو اس کے غصے کو بھڑکا دے گی۔ اے بیٹی، جب وہ خوش ہو تو تم بھی اس کی خوشی میں خوش ہونا، اور ایسی حالت میں اپنے کسی دکھ اور غم کا اظہار کرنے سے بچنا۔ تجھے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں تم اپنے خاوند سے اس وقت تک حاصل نہیں کر سکو گی جب تک تم ان تمام معاملات میں جنہیں تو پسند یا ناپسند کرتی ہے انہیں اپنے خاوند کی خواہش اور رضا کو اپنی مرضی پر ترجیح نہ دے۔ ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کا گھر بسا رہنے دیں اور میاں بیوی کی محبتوں کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اپنی بیٹی اور داماد کے درمیان ناراضگی کے موقع پر ان کی ذرا سی غفلت و بے پرواہی، بیٹی کے ذہن میں غلط باتیں ڈالنا، بلا وجہ بیٹی کی غیر ضروری طرفداری یا منفی کردار کی وجہ سے بیٹی کا گھر اجڑ سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بیٹی اپنے شوہر سے روٹھ کر گھر آ جائے تو ماں کو چاہیے کہ داماد اور اس کے گھر والوں پر غصہ کرنے اور ان سے لڑنے پر آمادہ ہونے کے بجائے اپنی بیٹی کو سمجھائے اور اسے فوراً سسرال پہنچانے کی کوشش کرے۔ ہرگز بھی بیٹی کے دل میں لگی آگ پر کچھ غلط باتوں کا پیٹرول ڈال کر اس کے دماغ میں لگی آگ کو ہوا نہ دے۔
دوستو جب آپ اپنی بیٹیوں کو اچھے مشورے دیں گے تو ان کا گھر بھی بسا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کی قسمت اچھی کرے اور اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے، آمین۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔